السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف 589 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے نام عبد امر رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الکعبہ نام رکھا گیا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ والد کا نام عوف تھا۔ چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد عوف بن عبد عوف نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کا نام شفا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اس وقت حیات تھی۔ ان کے کانوں میں جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے شروع کے 3 سالوں میں سیدہ شفا نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف اسلام لائے۔ والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی عزت بھی حاصل ہوئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں شامل ہوئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بچپن کے حالات نمایاں نہیں ہیں۔ اتنا ذکر ملتا ہے عزت والے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی۔ ماں باپ نے تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اس طرح یہ نیک، عقل مند اور بہادر نوجوان بنے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے یہ ان سے دور رہے، شراب سے بھی محفوظ رہے۔ ان کے والد عوف مکے کے کامیاب تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تجارت کے گر سکھائے۔ پھر وہ والد کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اس سے کئی سال پہلے عوف اپنے بیٹے عبد الرحمن کو تجارت کے لیے یمن لے گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ عثمان اور ان کے والد عفان بھی تھے۔ راستے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے والد مارے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور باپ کے قاتل کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ باقی حملہ آور بھاگ نکلے۔ اس طرح عبد الرحمن، عثمان غنی اور ان کے والد کو اللہ نے بچا لیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عمر 30 برس کے قریب تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی دعوت ابو بکر صدیق کے ذریعے عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو آپ اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 13واں نمبر ہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی۔ اس پر مکے کے لوگ آپ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے سخت دشمن ہو گئے۔ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ ان لوگوں کو جب عبد الرحمن بن عوف کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بری طرح ستانے لگے۔ وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ ظلم برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے نبوت کے 5ویں سال مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس پر مکے سے 16-17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ پھر جب یہ خبر اڑی کہ مکے کے تمام کافر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ لوگ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ یہ حضرات مکے کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا خبر غلط تھی۔ اب انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ قریش کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو گئے۔
اس کے بعد جب مکے کے کافروں کا ظلم پھر بڑھا تو ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مرتبہ 100 سے زیادہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ یہ ان کی اللہ کے راستے میں دوسری ہجرت تھی۔ مکے کے کافروں نے اپنے آدمی حبشہ بھیجے تاکہ شاہ حبشہ نجاشی کو مجبور کریں کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، لیکن نجاشی نے ان کی بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، مذہب کی روح سے عیسائی تھا۔ جب اس نے مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تو جواب میں وہ کافی متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں موجود مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اب مدینے پہنچ جائیں تو تب عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر 43 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے باقی زندگی مدینے میں گزاری۔ بھائی چارے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انہی کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے تھے۔ سعد بن ربیع بڑے دولت مند تھے۔ بھائی چارے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا، جائیداد کا، غرض کے ہر چیز کا نصف آپ کو دینا چاہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ سب چیزیں تمہیں مبارک ہوں، مجھے تو تم صرف بازار کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہوتی ہے۔ سعد بن ربیع نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا۔ آپ بازار گئے اور وہاں سے پنیر اور گھی خرید کر ان کی تجارت شروع کر دی۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ بہت جلد وہ کامیاب تاجر بن گئے اور دولت مند ہو گئے۔ آپ نے اپنی زندگی اور دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ جہاد میں بھی ہر طرح حصہ لیا۔ بدر کی لڑائی میں آپ شریک تھے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ احد کی لڑائی میں جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جم کر کھڑے رہے ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے رہے، زخم پر زخم کھایا لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ لڑائی کے بعد ان کے جسم پر 21 زخم گنے گئے۔ ان میں پاؤں کا زخم اس قدر شدید تھا کہ ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ عرب کے تمام کافروں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی۔ آپ نے مدینے میں ٹھہر کر اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر شہر کے گرد خندق کھودی گئی۔ اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بھی حصہ لیا۔ شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے دومت الجندل سے گزرتے تھے۔ اس علاقے میں بنو کلب کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور قافلوں کے لیے بڑا خطرہ تھے۔ شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سالار بنا کر 700 صحابہ کا لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بنو کلب کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 دن تک وہ انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ آخر تیسرے دن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ ساتھ تھے۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو سعد نے مکے پر حملے کی تیاری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر آگے بڑھے۔ حنین کے مقام پر یہ قبیلے جمع ہو رہے تھے۔ آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ انہوں نے لڑائی کے میدان میں بہت جواں مردی دکھائی، ڈٹ کر لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی۔ ان کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تمام صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس سفر میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پیچھے ہٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے 1 رکعت ادا کی۔ ان کے سلام پھیرنے پر آپ نے بقیہ نماز پوری کی۔
تبوک سے واپسی پر آپ نے حج کے لیے 300 صحابہ کا قافلہ مکے کی طرف روانہ کیا، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ ساتھ تھے، ان میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھی شدید صدمہ پہنچا، غم سے نڈھال ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں آپ سے حکومتی معاملات میں مشورے لیے جاتے رہے، اسی طرح سیدنا عمر کے دور میں بھی آپ مشیر رہے۔ آپ کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، امیر حج بنائے گئے۔ ایک مرتبہ شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ آ کر رکا، امیر المومنین عمر فاروق کو پتا چلا تو سید عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، قافلے والے تھکے ماندے ہوں گے، بے خبر سو جائیں گے، ایسے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آؤ تم اور میں رات کو قافلے کی پہرہ داری کریں۔ چنانچہ دونوں رات بھر پہرہ دیتے رہے۔ 16 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے، وہاں بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ طے پانا تھا اور اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کو بیت المقدس حوالے کرنا تھا۔ یہ معاہدہ جابیہ کے مقام پر لکھا گیا، گواہ کے طور پر عبد الرحمن بن عوف نے دستخط کیے۔ سیدنا عمر نے جب آخری مرتبہ 23 ہجری میں حج کیا تو عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے۔ ابو لولو یہودی نے جب سیدنا عمر فاروق پر خنجر سے 6 وار کیے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی۔ اس وقت تک ابو لولو نے 9 صحابہ پر وار کیے تھے، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زخم بہت شدید تھے، لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ اس حالت میں آپ نے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا، میں ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ وہ 6 نام یہ تھے: سیدنا عثمان، سیدنا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ یکم محرم 24 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ قبر میں اتارنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ بھی عبد الرحمن بن عوف کی بہت عزت کرتے تھے، آپ نے انہیں امیر الحج بھی بنا کر بھیجا۔ 29 ہجری میں حج کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لے گئے۔ سیدنا عثمان کی خلافت کے 6 سال امن و سکون سے گزرے، لیکن پھر ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف کبھی بھی کسی سازش کے قریب تک نہ گئے، اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ عبد الرحمن بن عوف نے خلافت عثمانی میں خلافت کے 8ویں سال 31 ہجری میں وفات پائی۔ وہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی، منگل کا دن تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر سن کر مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا۔ سیدنا علی نے ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، تم نے اچھا زمانہ پایا اور فتنوں سے بچ کے چل دیے۔ سعد بن ابی وقاص بھی جنازے میں شریک تھے۔ راستے میں کئی بار ان کے منہ سے نکلا، آہ یہ پہاڑ بھی چل بسا، یعنی یہ بڑی شان والا آدمی بھی رخصت ہوا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، قد لمبا اور رنگ سرخ تھا، آنکھیں بڑی اور پلکیں لمبی اور داڑھی گھنی تھی۔ سادہ کھانا پسند تھا، کبھی گھر میں عمدہ کھانا پکتا تو اس کو دیکھ کر رو پڑتے اور فرماتے، رسول اللہ اور آپ کے گھر والوں کو تمام عمر پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ مل سکی۔ آمدنی کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، نہایت کامیاب تاجر تھے۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی تھے، اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ لطف کی بات یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو دیتا تھا۔ نماز پڑھتے وقت اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح کوئی عاجز بندہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو۔ اس وقت انہیں اپنے آقا کی عبادت کے سوا کسی بات کا خیال نہیں رہتا تھا۔ نوافل بھی بہت پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بہت روزے رکھتے تھے۔ زندگی میں کئی حج کیے، دین کے بہت بڑے عالم تھے، کئی شادیاں کی۔
ان سے 8 لڑکیاں اور 20 کے قریب لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے ابو سلمہ کا شمار بہت ہی بڑے عالموں اور تابعین میں ہوتا ہے۔ گھر والوں سے بہت شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے باوجود آپ آخرت کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے، کبھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اپنا مال غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ نے بے انتہا دولت دی تھی، ساتھ ہی دل بھی بہت بڑا دیا تھا۔ ایک روز اپنی ایک زمین 40,000 میں فروخت کی۔ اسی وقت یہ رقم مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا دی۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے 500 گھوڑے دیے۔ ایک دفعہ 500 اونٹ مجاہدین کی خدمت کے لیے پیش کیے۔ ایک اور موقع پر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ 2 اور موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی تو آپ نے 40 ہزار نقد پیش کر دیے۔ ایک روز آپ نے غلام آزاد کرانے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی دن 30 غلام آزاد کر دیے، حالانکہ ایک ایک غلام کئی ہزار میں خریدا تھا۔ وفات سے پہلے فرمایا، بدر کی لڑائی میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان میں سے جو ابھی تک زندہ ہیں انہیں بلاؤ، اور میری طرف سے ہر ایک کو 400 دینار پیش کرو، اور میری طرف سے درخواست کرو کہ وہ یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ اس وقت تقریباً 100 بدری صحابہ زندہ تھے۔ ان سب نے نہایت خوشی سے یہ ہدیہ قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ 50,000 دینار اور 1,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے گئے۔ آپ بہت بہادر اور نڈر تھے، حد درجے پرہیزگار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد الرحمن بن عوف سے بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کا ہر طرح خیال رکھا۔ بڑی بڑی رقمیں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو کوئی سخت بات کر دی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور فرمایا، خالد، تم میرے بدری صحابہ میں سے کسی کو تکلیف نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی بدری صحابہ کے مرتبے کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ضرورت پڑنے پر اپنی جان، اولاد اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کافروں سے جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ قریب سبھی میں آپ کے ساتھ رہے۔ وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جن میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا تاکہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو پورا کر سکے۔ ایک روز عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ ایسے میں آپ کچھ فاصلے پر واقع ایک باغ میں داخل ہوئے۔ جب آپ کافی دیر تک باغ سے باہر تشریف نہ لائے تو یہ بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں۔ اسی حالت میں بہت دیر گزر گئی۔ عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے۔ دل میں خیال گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی روتے ہوئے آپ کے نزدیک گئے۔ اسی وقت آپ نے سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے، میں سمجھا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے عبد الرحمن، جبریل مجھے خوشخبری دے رہے تھے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ یہ سجدہ اس خوشخبری کے شکرانے کا تھا۔ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کچھ زمین 40,000 میں بیچی۔ اس کا ایک حصہ انہوں نے اپنے خاندان بنو زہرہ کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ امت کی ماؤں کی خدمت میں بھیج دیا۔ عائشہ صدیقہ کے پاس ان کا حصہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے دیا؟ انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے زمین فروخت کی ہے اور مال تقسیم کیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، مجھ پر اور تم پر سوائے بھلے لوگوں کے کوئی مہربانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبد الرحمن بن عوف کو صادق اور سخی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، میرے بعد جو شخص تمہاری خدمت کرے گا وہ صادق اور سخی ہوگا، اور یہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جنہوں نے امہات المؤمنین کی بہت خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to